السلام علیکم دوستو، آپ سبوں کا ہمارے یوٹیوب چینل سائن ٹیوٹوریل بائی فیروز ہاشمی میں ویلکم، خیر مقدم، استقبال ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیروز ہاشمی۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ کلاس 12 اردو عنوان ربائی پر چرچا کریں گے، مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم لوگ اردو ادب میں ربائی کی روایت پر چرچا کریں گے۔ محققین اس بات پر متفق ہیں کہ ربائی عربوں کی نہیں بلکہ ایرانیوں کی ایجاد ہے۔ محققین اس بات کو مانتے ہیں کہ ربائی عربی زبان کی لفظ ضرور ہے مگر اس کی پیدائش ایران میں ہوئی ہے۔ ربائی ایران میں جنم لیا ہے۔ ابتدائی دور میں یہ صنف عام پسندانہ ترانہ تھی۔ اس قبول عام کی وجہ سے صوفیہ بھی اس صنف کی طرف متوجہ ہوئے اور ان میں مشائل تصوف نظم کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ نعت و منقبت بھی اس کے دامن میں سمٹ آئے۔ اس کی شہرت سے متاثر ہو کر خواص بھی ربائی کی طرف متوجہ ہوئے اور درباری شعراء نے بھی اسے اپنانا شروع کیا۔ درباری شعراء نے تاریخ، مدح، مفاخرت اور ہجو کے مضامین بھی ربائی میں شامل کیے۔ اس تنوع مضامین کے باوجود ربائی کا آہنگ داخلی اور حکیمانہ ہے۔ دوستو، ربائی دراصل عربی زبان کا لفظ ہے اور جس کے معنی چار چار کے ہیں۔ اصطلاحاً ربائی کے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں اور جو تیسرا مصرع ہوتا ہے وہ بے قافیہ ہوتا ہے۔ ضروری ہے کہ ربائی کا چوتھا مصرع یعنی آخری مصرع بہت زیادہ پرجور ہو اور محسوس ہو کہ ربائی کا پورا مضمون اسی میں سمٹ آیا ہے۔ اس طرح ربائی کا سب سے اہم مصرع چوتھا مصرع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ارباب عروض نے ربائی کے علاوہ ترانے، دوبیتی، چہار مصری، خفتی بھی لکھا ہے۔ تو یاد رہے کہ ربائی فارسی سے اردو میں آئی ہے اور فارسی کا پہلا ربائی گو شاعر رودکی کو قرار دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پروفیسر خواجہ اکرام الدین کے مطابق اردو کے پہلے ربائی گو شاعر محمد قلی قطب شاہ کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب اردو کی شعری اصناف صفحہ نمبر 98 میں لکھا ہے۔ اور نور الحسن نقوی کے مطابق دکنی شاعر میر عبد القادر نے 1700 عیسوی میں اردو کی پہلی ربائی کہی تھی۔ یہ انہوں نے نور الحسن نقوی نے اپنے کتاب تاریخ ادب اردو صفحہ نمبر 48 میں اس چیز کو لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوستو، ہم لوگ جو کلاس 12 کی پہلی ربائی ہے خواجہ الطاف حسین حالی کی، اب اس کو ہم لوگ پڑھیں گے، شعر پڑھیں گے، ربائی پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں شعر کہ ایسا کہ ہے غر صلہ کی خواہش تم کو، تو اس سے یہ بہتر ہے کہ ایسا نہ کرو، کرتے ہو اگر ایسا تو کر دو اسے عام، اتنا کہ جہاں میں کوئی ممنون نہ ہو۔ اب ہم لوگ اس کو جب تشریح کریں گے تو سبھی طلباء و طالبات کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے تشریح کرنے کا۔ تو کچھ لوگ یوں لکھتے ہیں کہ پیش نظر ربائی الطاف حسین حالی کی فکری کاوش کا نتیجہ ہے۔ کچھ لوگ یوں لکھیں گے کہ مندرجہ بالا ربائی ہمارے نصاب میں شامل خواجہ الطاف حسین حالی کی ایک شاہکار تخلیق ہے۔ اور میں اپنے انداز میں اس کو تشریح کرتا ہوں کہ جب ہم اپنے انداز میں اس کو تشریح کریں گے تو یوں لکھیں گے کہ تشریح طلب شعر ہمارے نصاب میں شامل خواجہ الطاف حسین حالی کی ایک شہرہ آفاق تخلیق ہے۔ اس ربائی میں شاعر نے احسان کو موضوع سخن بنایا ہے۔ شاعر نے بڑے پتے کی بات کہی ہے کہ احسان کرنا نسل انسانی کا ایک بڑا اخلاقی فعل ہے، مگر کسی پر احسان کر کے صلے کی امید نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے احسان کیا تو اس کے بدلے میں پھر احسان ملے گی، ٹھیک ہے، بلکہ احسان کر کے بھول جانا چاہیے، کیونکہ اس کا صلہ صرف اور صرف رب کائنات ہی دے سکتا ہے۔ انسان کی کیا بساط، انسان کی کیا اوقات، اس لیے احسان کے عوض صلے کی امید فضول ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو بہتر ہے کہ کسی پر احسان ہی نہ کیا جائے۔
شاعر کہتا ہے کہ احسان اس طرح کیا جائے کہ اس کے بوجھ تلے دب کر نہ رہ جائے، بلکہ جس کے پاس وسعت ہے اس کار خیر کو پوری دنیا میں عام کر دیں۔ دوستو اس کے بعد جو نصاب میں شامل دوسرا رباعی ہے وہ شاعر انقلاب جوش ملی آبادی کی رباعی ہے۔ اس کا شعر کچھ یوں ہے کہ خنجر ہے کوئی تو تیغ اریا کوئی، سرسر ہے کوئی تو باد طوفاں کوئی، انسان کہاں ہے کس کرے میں گم ہے، یا تو کوئی ہندو ہے یا مسلمان کوئی۔ تو چلیے پھر اس کا ہم لوگ تشریح کریں گے اس رباعی کا، تو آئیے تشریح دیکھتے ہیں۔ تشریح طلب رباعی شاعر انقلاب جوش ملی آبادی کی شہر آفاق تخلیق ہے۔ اس رباعی میں شاعر فرقہ پرستی کو موضوع سخن بنایا ہے۔ شاعر ہندو مسلم مذاہب میں تقسیم کے سخت مخالف ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ فرقہ پرستی نے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا ہے۔ آج لوگ مختلف خانوں میں بٹ چکے ہیں، مذہب اور ذات پات کی دیواریں حائل ہو چکی ہیں۔ کوئی ہندو کہلانا پسند کرتا ہے، کوئی مسلمان، لیکن کوئی انسان کہلانا پسند نہیں کرتا۔ ایک خطہ جو صرف انسان اور انسانیت کے لیے پہچانا جاتا تھا، اب یہ باتیں قصہ پارینہ بن گئی ہے۔ لوگوں میں شر کے عناصر زیادہ پرورش پا رہے ہیں۔ لوگ ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے سینہ سپر رہتے ہیں۔ شاعر نے بڑی خوبصورت انداز میں انسانوں کے اس عیب کو بیان کیا ہے۔ آج کا انسان خنجر، تیغ، باد سرسر، طوفان کی طرح نقصان پہنچانے والا عناصر کا حصہ بن کر رہ گیا ہے۔ گویا انسانوں کی حیثیت ہتھیار سے زیادہ نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر حیرتی ہے کہ آخر انسان کہاں چلے گئے ہیں، کس کرے میں گم ہو گئے ہیں۔ اب ہم لوگ کلاس 12 کی آخری رباعی پڑھیں گے، جو مشہور و معروف شاعر جانشار اختر کی بڑی شاہکار تخلیق ہے۔ رباعی یوں ہے کہ بھٹکا ہوا ذہن تھا تو بکھرے ہوئے جذبات، سوچا بھی نہ تھا کہ بن سکے گی کوئی بات، میں بھی جو بنا ہوں وہ بنا ہوں تجھ سے، میں کچھ بھی نہ ہوتا جو نہ ہوتا تیرا ساتھ۔ اس رباعی کو جانشار اختر اپنی اہلیہ صفیہ اختر کے لیے لکھا تھا۔ تو آئیے دوستو اب اس کا ہم لوگ تشریح دیکھتے ہیں۔ پیش نظر رباعی مشہور ترقی پسند شاعر جانشار اختر کی شاہکار تخلیق ہے۔ شاعر نے اپنی شریک حیات کی رفاقت کو موضوع سخن بنایا ہے۔ شاعر کہتا ہے وہ منزل کی تلاش میں سرگردہ تھا، زندگی بے مقصد نظر آ رہی تھی۔ زندگی میں ایک ایسا موڑ بھی آیا کہ ان کے جذبات اور ان کا ذہن منتشر ہو گیا، گویا انہیں ذہنی اور جذباتی آسودگی میسر نہ تھی۔ انہوں نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ کامیابی کی راہ پر لوٹ پائیں گے اور کوئی بات بھی بن پائے گی، لیکن جب ان کی زندگی میں شریک حیات کی آمد ہوئی تو امید کی بہاریں لوٹ آئیں اور خوشیوں کا موسم جھوم اٹھا۔ اسی لیے شاعر کھلے دل سے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ شہرت کی جس بلندی پر وہ کھڑا ہے وہ صرف اس کی رفاقت کی دین ہے۔ دوستو اگر یہ ویڈیو ہمارے آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم ان تمام شعراء کا جن شعراء کرام کا ہم لوگوں نے رباعی پڑھا ہے، جن کی تشریح پڑھی ہم لوگوں نے، ان تمام شعراء کرام کا تنقیدی جائزہ، رباعی گوئی پر تنقیدی جائزہ لے کر آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر حاضر ہوں گا۔ فی الحال اللہ حافظ۔